اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عملی زندگی، قومی زندگی اور ایز این انڈیویجول، ایز اے فرد، ایک فرد کی حیثیت سے میرا پاکستان سے، اپنی قوم سے کیا تعلق ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ اس پہ ہم کچھ نشستوں میں گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ عملی زندگی کے مین ٹاپک کا آخری سب ٹاپک ہے۔ چلیے، ظاہر ہے میں بھی خبریں پڑھتا ہوں، ٹویٹر بند ہو گیا، خیر بہت لوگ ابھی بھی یوز کر رہے ہیں VPN پہ، آئی ایم ناٹ ایکچولی اینی مور، لیکن ٹویٹر پہ کچھ اچھی چیزیں مل جایا کرتی تھیں، اور اس میں یعنی جو اچھا کام لوگ کر رہے تھے کئی ایک، وہ کہیں نہ کہیں پہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو جاتی تھی ان کے میسیجز میں، اور وہ ایک اچھا سورس تھا جو آئی ڈونٹ نو، بہرحال یہ جنہوں نے بند کیا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ انہیں اس سے کیا زک پہنچ رہی تھی، لیکن بہرحال وہ ایک اچھا ریسورس تھا۔ میں ابھی بھی اس حق میں ہوں، اینڈ آئی نو ایون دی گورنمنٹ آفیشلز آر یوزنگ اٹ ایکچولی۔ انٹرسٹنگلی میں خبریں پڑھتا ہوں کسی اخبار کی کہ جی وہ فلاں منسٹر نے ایکس، اب تو نام ہو گیا نا ٹویٹر کا، کہ جی ایکس پہ اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ اب منسٹر نے کیسے دے دی ہے جب ایکس بین ہے پاکستان میں، یہ کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے، کہ منسٹر صاحب کو اجازت کیا خاص طور پہ ملی ہے، سلیکٹیولی ملی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، آبویسلی وہ کسی VPN کے تھرو اس کو اپروچ کر رہے ہوں گے۔ تو اینی وے، ہر کسی کا اپنا اپنا آؤٹ لک ہے۔ جو مختلف لیولز ہیں کام کرنے کے، لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی۔ میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں، جو میں لاسٹ جس کمپنی میں کام کر رہا تھا، ہمارے پاس ڈرگس تھیں کچھ جو تھیلیسیمیا میں کام آتی تھی۔ ایسے تھیلیسیمیا اگر آپ جانتے ہیں تو بھی، اور نہیں بھی جانتے تو مختصراً میں بتا دوں کہ ایک یہ جینیاتی بیماری ہے، جینیٹیکلی، یعنی یہ انہیرٹ ہوتی ہے، ماں باپ سے بچوں میں آتی ہے، اور وہ جو ہمارے کروموسومز ہیں X اور Y، اس کے تھرو یہ میڈیٹ ہوتی ہے۔ اور تھیلیسیمیا کے 3 یعنی اس کے درجے ہیں، یوں کہہ لیجئے، ایک تھیلیسیمیا مائنر ہے جس میں ڈیزیز ایسی ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی، وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ تھیلیسیمیا بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے خون کے سرخ خلیے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وہ بریک ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں پری میچیورلی، اور نئے اس طرح سے بنتے نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے انیمیا یا خون کی کمی کا شکار مستقل رہتے ہیں۔ اب چونکہ اس طرح سے نہیں بن رہے اور بریک ڈاؤن کی رفتار زیادہ ہے، تو ان بچیوں کو مستقل ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ہر رمضان میں سندس فاؤنڈیشن اور فاطمیت فاؤنڈیشن اور اس طرح کے بہت سارے لوگوں کے ایڈز آپ کو کھمبوں پہ نظر آتی ہوں گی، اور تھیلیسیمیا کا ذکر اس میں ہوگا کہ جی بچوں کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے تھیلیسیمک بچیوں کے لیے جو خون پرووائڈ کرتے ہیں، لو کاسٹ پہ یا نو کاسٹ پہ، فری آف کاسٹ یہ پرووائڈ کرتے ہیں، چونکہ یہ بڑی کاسٹ ہے نا، یعنی اگر کسی بچے کو ہر مہینے 2 مہینے بعد ایک خون کی بوتل لگنی ہے، تو اس بلڈ گروپ کی خون کی بوتل ڈھونڈنا، اس کی کاسٹ پے کرنا، پھر اس کے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بلڈ لائن لگتی ہے نا جس کے تھرو جو اس کی انفیوژن ہوگی، پھر اس کے ساتھ کچھ الائڈ پرابلمس بھی ہیں، کیونکہ جب بہت تیزی سے، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ٹیکنیکل، لیکن جب بہت زیادہ ریڈ سیلز ٹوٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے آئرن کا اوور لوڈ ہو جاتا ہے، چونکہ ریڈ سیل میں آئرن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ریڈ ہوتا ہے، تو بہت بریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ بے شک باہر سے نیا خون دے دیں، لیکن جو باڈی کے اندر آئرن کا کانٹینٹ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ پہ لوڈ پڑتا ہے، اس کی وجہ سے کڈنیز پہ لوڈ پڑتا ہے۔ جنرلی ان بچوں کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ نہیں ہوتی، ٹین ایج میں یا اور اس طرح سے لیٹ ٹینز میں یا ارلی 20s میں اکثر بچیاں اس میں سے نہیں اس کے بعد سروائیو کر پاتے۔ اب تھیلیسیمیا میں نے جیسے کہا ایک مائنر ہے جس کی خبر نہیں ہوتی، اور پیرنٹس میں سے یہ نارملی مدر کے تھرو آتا ہے، تو اگر دونوں میں سے کسی ایک کو ہے، اور خاص طور پہ یہ کزن میرجز میں بہت کامن دیکھا گیا، چونکہ کزن میرجز میں جینیٹک ڈیفیکٹس زیادہ ہیں، لیکن ہمارے یہاں بہت فیملیز ہیں جو کزن میرجز مستقل کر رہی ہیں،
سننے کہنے کے باوجود وہ کر رہی ہیں. اب تو کافی کیمپین اس پہ ہوتی ہے لیکن وہ بہر کزن میرجز فیملیز میں چل رہی ہیں اور اس سے مسائل ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے تھیلیسیمیا یعنی بہت ہے پاکستان میں. اینی تھیلیسیمیا ایک انٹرمیڈیٹ ہے جس پہ ہمیں ڈاکٹرز نے اس کے اوپر بتایا اس کے اوپر کہ جی اس کا علاج ہو سکتا ہے. یعنی اگر اس کو ایک خاص دوائی دے دیں تو وہ دوائی دینے سے کچھ نہ کچھ اس کی اپنی باڈی کی کیپیسٹی ریڈ سیل بنانے کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہتر ہو جاتی ہے اور عین ممکن ہے کچھ سالوں میں اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی نیڈ پہلے کم ہوگی اور پھر شاید ختم بھی ہو جائے ایک سٹیج پہ جا کے, وچ از ویری ویری پازیٹیو تھنگ ایکچولی. اچھا, اس کے بعد تیسری جو تھیلیسیمیا میجر ہے جو کہ ایکچولی اس میں تو دیر از نو وے, کوئی اور حل نہیں ہے اس کا سوائے اس کے کہ ٹرانسفیوژن ہو, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے عرصے بعد ہوگی اس پہ کہ اس کا انیمیا کتنی جلدی ڈیولپ ہوتا ہے. تو اب یعنی ایوری سیکنڈ تھرڈ فورتھ ویک کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. بہت بڑا یہ ایشو ہے. پاکستان میں ہم نے سروے کیا دیکھا تو کوئی 110 قریب ہمیں نام ملے ایسے جو کہ سینٹرز ہیں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. ٹریٹ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان کو وہ سروسز دے رہے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی, ان کے لیے خون ارینج کرتے ہیں, والنٹیئرز سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو جیسے میں نے کہا نامنل پرائس پہ یا زیرو پرائس پہ ان کو دیتے ہیں, اور ظاہر پیشنٹس ان کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ چلتے جاتے ہیں. لیکن جو دوسری کمپلیکیشنز ہیں وہ ان میں سے کچھ اس کو کیٹر کر پاتے ہیں, کچھ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ہر چیز مہنگی ہے, خون بھی مہنگا ہے, بلڈ لائن بھی چاہیے اس کے ساتھ, اس کے بعد پھر اس کے علاوہ جو دوسری دوائیاں ہیں جو اس کو چاہیے, باقی اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ بھی مہنگی ہیں. تو دی نیڈ ڈونیشنز ایکچولی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے لوگ یا 110 سینٹرز یہ کام کر رہے ہیں چھوٹے بڑے, تو بہت سارے ان نون ہیں اس میں سے نا, جو عام پبلک کو نہیں پتہ, وہ ایک چھوٹے سے ایریے میں کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں جنرلی اسپیکنگ. لیکن ہر اچھائی میں کہیں نہ کہیں 2-4 ادھر ادھر کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ویل یو کینٹ ڈو مچ اباؤٹ دیٹ. بہرحال ہماری ایک المیہ پوری دنیا کا ہے کہ یعنی سخت مشکل میں بھی لوگ کہیں نہ کہیں ایکسپلائٹ کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ جو لوگ کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ somebody thought, جیسے ایک صاحب سے ہم ملے, انہوں نے کہا کہ جی میری اپنے بچے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں, تو میں چونکہ ان سے گزرا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ کتنی مشکل یہ بیماری ہے. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ جی میں کوئی آس پاس کوئی لوگوں سے رجوع کروں, کوئی ایک سینٹر بناؤں, کوئی کوشش کروں, اور اس کے بعد میں کچھ ایسا سسٹم بنا دوں کہ چلیں اور بچوں کو بھی جو میں سروس دے سکتا ہوں میں دے سکوں ان کو. ویری ویری نوبل تھنکنگ ایکچولی, کہ اپنے مسائل کو انہوں نے ذرا سا ایکسٹرنلائز کر لیا انہوں نے, اور اس کو پھر انہوں نے کوشش کی کہ اور لوگوں کا بھی بھلا کر سکیں اس سے. یہ ایک ایگزامپل کہ جس میں یعنی ایک ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ, جس میں کوئی شخص یا مختلف لوگ مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح ایک اور اسی سے ریلیٹڈ ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آئی نو کہ کچھ لوگ ہیں جو ہاسپٹلز میں پھرتے ہیں اور وہ پتہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا مریض تو نہیں ہے جس کو دوائی کی ضرورت ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر سے آبویسلی بات کرتے ہیں, اور چونکہ ڈاکٹرز کو بھی ان کا پتہ ہے تو وہ خود بھی ان سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوائی فری آف کاسٹ ان کو دے سکیں, اپنی طرف سے دیتے ہیں نا. اب وہ اپنے پیسوں سے دیتے ہیں, لوگوں سے کچھ اکٹھا کرتے ہیں, دیتے ہیں, لیکن ہیلتھ کیئر میں یہ بھی ہو رہا ہے. سملرلی ہیلتھ کیئر میں لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو جیسے چلڈرن ہاسپٹل ہیں جہاں پہ کینسر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے بچوں کا, وہ وہاں کسی اوکیزن پہ چلے جاتے ہیں, عید پہ چلے گئے, کسی یوم آزادی پہ چلے گئے, فلاں پہ چلے گئے, بلون لے گئے, کوئی ٹافیاں کھانے پینے کی چیزیں لے گئے, اسپینٹ اے فیو آورز ود دیم اینڈ had a good time with them and they had a good time with them actually. ان بچوں کی زندگی میں چینج آ گئی کہ سارا وقت دوائیاں اور سوئیاں اور مریض اور بیماریاں اور سائیڈ ایفیکٹس اور پریشانیاں, اس سے ہٹ کے they had an island, ایک چھوٹا سا ان کو مل گیا, اچھا سا ذرا وقت مل گیا ان کو. یہ سب ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے. اور جب آپ سوچنے بیٹھیں گے تو آپ کو صرف ہیلتھ کیئر میں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. تو آج کا فوکس میرا صرف ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں ہم چھوٹے چھوٹے لیول پہ, بالکل انڈیویجول لیول پہ, بالکل نامنل پیسوں کے ساتھ ہم فرق ڈال سکتے ہیں, کئی زندگیوں میں فرق ڈال سکتے ہیں.
اینڈ دس از ویئر آئی تھنک وی آل آف اس نیڈ ٹو فوکس, می, یو, ایوری ون, آل آف اس. ہمیں اس بارے میں سوچ کے جب بھی ہم کچھ کر سکیں, جہاں بھی کر سکیں, اس کو کر لینا چاہیے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.